شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں ایز یوزول بہت زیادہ دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے، اور یقیناً ان خوفناک کہانیوں سے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے بھی۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ میں سٹوری پوسٹ نہیں کر سکی، گھر میں ماموں کا ختم دلوانا تھا، گیسٹ تھے، اس لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ کا سٹوری شیئر نہیں کر سکی۔ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا سلسلہ، بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی عمران شیئر کر رہے ہیں۔ عمران کہتے ہیں، میں جھنگ کا رہنے والا ہوں۔ آج آپ کے ساتھ اپنے دادا جی کی زندگی میں پیش آنے والی ایک خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہانی ہم لوگوں کے ساتھ دادا ابو نے خود شیئر کی تھی۔ یہ تب کی بات ہے جب دادا ابو بالکل نوجوان ہوا کرتے تھے، یعنی آج سے 50-60 سال پہلے کی یہ کہانی ہے۔ دادا ابو کہتے ہیں کہ اس دور میں جب وہ جوان ہوا کرتے تھے تو لوگوں کا جو گاؤں تھا وہاں پر یہ نظام تھا کہ گاؤں کا جو ایک بڑا ذمہ دار ہوتا ہے جو گاؤں کا، اس دور میں وہی ہوا کرتے تھے۔ تو اس نے گاؤں کے لیے ایک گاڑی بنوائی ہوئی تھی۔ وہ جو گاڑی تھی گاؤں کے لوگوں کو گاؤں سے باہر لے کے جایا کرتی تھی، بس تھی، ایک بس ہوا کرتی تھی اس دور میں بھی۔ تو وہ بس کے ذریعے اپنے گاؤں سے دوسرے گاؤں میں لوگوں کو لے کر جاتے تھے، اور دوسرے گاؤں کے لوگوں کو اس گاؤں میں لے کر آنا، یعنی ایک ٹرانسپورٹ نظام ان لوگوں نے اپنے گاؤں کا بنایا ہوا تھا۔ تو دادا جی جو تھے وہ بتاتے ہیں کہ اکثر ان کی باری بھی ہوتی تھی، وہ بھی اس بس کو ڈرائیو کیا کرتے تھے۔ گاؤں کے کچھ مخصوص لوگ تھے جو اس بس کو ڈرائیو کیا کرتے تھے۔ تو دادا جی کہتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا، ہم لوگ اپنے گاؤں سے باہر گئے ہوئے تھے کچھ سواریوں کو چھوڑنے کے لیے۔ تو ہم لوگ واپس آ رہے تھے، موسم بھی کچھ خراب تھا۔ ہم لوگ جس گاؤں سے واپس آ رہے تھے، ہم لوگوں کے گاؤں کا تقریباً اس سے کافی زیادہ دور فاصلہ تھا، سفر کچھ لمبا تھا۔ تو ایک گاؤں کے پاس سے ہم لوگ گزرنے لگے، تو اس گاؤں کے پاس سے ہم پہلی دفعہ گزر رہے تھے کیونکہ اتنی دور کا سفر بہت کم ہم لوگوں کو پیش آتا تھا، جب کوئی زیادہ مسافر ہوتے تھے تو تب۔ وہ جو گاؤں تھا اس گاؤں کی حدود سے، اس گاؤں کی جب حدود شروع ہوئی تو بہت زیادہ جیسے درخت اور ویرانے ہوتے ہیں ویسا حصہ تھا۔ تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک درخت کے پاس ایک عورت کھڑی ہوئی تھی سیاہ لباس میں، شام کا ٹائم تھا۔ اس نے بس میں رکنے کا اشارہ کیا، بس کو روکا، یعنی جیسے وہ بھی اوپر آنا چاہتی ہے بس میں۔ تو ہم لوگوں نے جب بس روکی تو اس نے بتایا کہ مجھے اس گاؤں سے جو اگلا گاؤں ہے اس سے پہلے اترنا ہے، گاؤں میں نہیں اترنا، گاؤں سے پہلے اترنا ہے۔ ایک سیٹ خالی تھی تو اس کو بھی اس بس میں بٹھا لیا گیا۔ اب جب وہ بس چل رہی تھی تو بہت زیادہ بادل گرج رہے تھے، موسم بھی بہت زیادہ خراب تھا۔ تو اس جہاں پر وہ عورت جس سیٹ پر بیٹھی تھی اس کی پچھلی سیٹ پر بھی ایک فیملی تھی، یعنی ان کی ایک بیٹی تھی، ایک ماں بیٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک دم سے وہ جو لڑکی تھی اس کی طبیعت خراب ہونے لگ گئی۔ اس لڑکی نے شور مچانا شروع کر دیا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرا سر کسی چیز نے پکڑ لیا ہے، اور اس کی حالت بہت زیادہ عجیب ہوگی۔ گاؤں کے سبھی لوگ جو تھے اپنے تقریباً ان میں سے بہت سے لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہوتے تھے، تو سب اس کو سنبھالنے لگے کہ ایک دم سے اس لڑکی کو کیا ہو گیا، اس کی ماں بھی پریشان ہوگی۔ وہ جو عورت تھی وہ چپ چاپ سیٹ پر بیٹھی رہی، نہ اس نے کوئی رسپانس کیا، نہ ہی اس نے کوئی اٹھ کر دیکھا اس لڑکی کو کیا ہوا ہے کیا نہیں۔ اس نے اپنا چہرہ ڈھکا ہوا تھا اور وہ باہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تقریباً 10 سے 15 منٹ اس لڑکی کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہی۔ اس کی ماں کچھ پڑھ کے اس کے اوپر پھونکتی رہی، تو وہ لڑکی سو گئی۔ اتنے میں جیسے آدھا گھنٹہ گزرا تو وہ اگلا گاؤں شروع ہونے والا تھا۔ اس گاؤں کے شروع ہونے سے پہلے بہت سے ویرانے تھے، جنگلات تھے، دور دور تک آبادی نہیں تھی۔ اس عورت نے یہ کہا کہ مجھے یہاں پر اترنا ہے۔ وہ جو کنڈکٹر تھا اس نے یہ پوچھا کہ یہاں پر تو آبادی نہیں ہے، تو یہاں پر تم نے کیوں اترنا ہے؟ اس نے یہ کہا کہ بس مجھے یہاں پر اتار دو۔ ان لوگوں نے بس روکی تو وہ عورت اتنے خراب موسم میں، اتنے آندھی طوفان میں اس بس سے نیچے اتر گئی۔ جیسے لوگوں نے وہ بس چلائی تو ظاہری بات ہے جب وہ مسافر کو نیچے اتارتے ہیں تو اکثر وہ جو کنڈکٹر ہوتے ہیں وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ مسافر کس طرف گیا، یہ وہ دیکھتے دیکھتے وہ عورت غائب ہوگی۔ اس وقت اس کنڈکٹر نے کسی کو کچھ نہیں بتایا،
چپ کر گیا، دروازہ بند کر لیا اور سب کو یہ کہنے لگا کہ آیت الکرسی پڑھیں۔ سب نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ اس لڑکی کی کچھ طبیعت ٹھیک ہونے لگی۔ جیسے وہ عورت اس بس سے اتری وہ لڑکی نارمل ہونے لگی۔ جب سارے مسافر اتر گئے، یہ لوگ اپنے گاؤں واپس آئے، تو وہ جو کنڈکٹر تھا اس نے دادا جی کو یہ بتایا کہ وہ جو عورت ہم لوگوں نے بٹھائی تھی مجھے لگتا ہے کہ وہ کوئی انسان نہیں تھی۔ تو دادا جی نے اس سے پوچھا کہ کیوں، تمہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ وہ کوئی انسان نہیں تھی؟ جس پر اس کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگوں نے اس کو ویرانے سے ہی بٹھایا تھا، ویران حصہ تھا گاؤں شروع ہونے سے پہلے، اور جس جگہ پر وہ اتری ہے وہ بھی ویرانہ تھا اور وہاں پر بہت بڑا قبرستان بھی تھا۔ جیسے وہ گاڑی سے اتری ہے وہ 2 قدم سڑک کی طرف بڑھی ہے اور اس کے بعد وہ مجھے نظر نہیں آئی۔ دادا جی نے اس کو یہ کہہ دیا کہ بہت زیادہ آندھی طوفان تھا، ہو سکتا ہے مٹی کی وجہ سے تمہیں نظر نہ آئی ہو، اتنا وہم مت کرو، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ چپ ہو گیا۔ کچھ دن کے بعد، تقریباً 1 ہفتے کے بعد، پھر دادا جی کی باری آئی وہ بس لے کر جانے کی۔ ان کو پیغام آ گیا تو دادا جی چلے گئے، بس لے کر جانا تھا ان لوگوں نے۔ آج جو تھے وہ اپنے ہی گاؤں کے کچھ مسافر جیسے دوسرے گاؤں میں جاتے ہیں، اور کچھ ایک اور گاؤں تھا وہاں سے کچھ لوگوں نے گاؤں کے ذمہ دار کے پاس آنا تھا، تو خاص طور پر وہ جو گاؤں کا ذمہ دار تھا اس نے یہ کہا ہوا تھا کہ ان مہمانوں کو لے کر رات تک یہاں پر آپ لوگوں نے پہنچنا ہے۔ دادا جی کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس گاؤں کی طرف نکل گئے۔ وہ گاؤں بھی کافی زیادہ دور تھا، کافی ہم لوگوں نے سفر کیا، اس گاؤں میں پہنچے، وہاں پر وہ جو لوگ تھے ان لوگوں کو ہم لوگوں نے لیا۔ جب ہم لوگ واپس آ رہے تھے ہم لوگوں کو یاد نہیں تھا کہ شاید یہ وہی روٹ ہے جس پر سے ہم نے اس عورت کو بٹھایا تھا۔ ہم لوگ اس روٹ کے پاس پہنچے، وہی جگہ، وہی درخت، وہیں پر وہ عورت دوبارہ کھڑی ہوئی تھی۔ آج پھر اس نے رکنے کا اشارہ کیا۔ اب وہ جو کنڈکٹر تھا پہلے تو اس نے دادا جی کو منع کیا کہ گاڑی مت روکیں، لیکن دادا جی نے کہا کچھ نہیں ہوتا، دیکھتے ہیں آج یہ کیا ہے۔ ان لوگوں نے پھر اس کو بٹھا لیا، وہ پھر جا کر سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ابھی اس کو بس میں بیٹھے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی، پھر بس میں سے کسی ایک پیسنجر کی طبیعت خراب ہونے لگی، وہی شور شرابہ، اور جو سینٹر میں جب وہ مسافروں کو لے کر آتے جاتے تھے کسی کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن جب بھی وہ اس راستے کی طرف سے آتے تھے اور اس عورت کو بٹھاتے تھے تو یہ ماجرا شروع ہو جاتا تھا۔ ان لوگوں نے کنڈکٹر جو تھا اس نے اس عورت سے کہا کہ تم کون اور کس گاؤں میں رہتی ہو اور تم یہاں پر ویرانوں میں کیوں کھڑی ہوتی ہو؟ اس نے کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور شیشے کی طرف ہی دیکھنے لگ گئی۔ اپنے ہاتھ تک اس نے چھپائے ہوئے تھے۔ اب وہ جو کنڈکٹر تھا اس کو تو پہلے ہی ڈاؤٹ ہوا تھا کہ یہ ماجرا کوئی اور ہے۔ اس نے سب کو اونچا اونچا کہنا شروع کر دیا کہ آپ لوگ سب آیت الکرسی پڑھیں، اونچی اونچی آیت الکرسی پڑھیں، درود پاک پڑھیں، یہ جس کی طبیعت خراب ہے، آج جو طبیعت خراب ہوئی تھی کسی لڑکے کی طبیعت خراب ہوئی تھی، یہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ اور جان بوجھ کر اس عورت کے پاس کھڑے ہو کر اس نے سگریٹ لگانے لگا۔ جیسے ہی اس نے وہ میچ باکس وہ سٹک نکالی، اس کو جلایا، تو اس آگ کو جب اس عورت نے دیکھا اس عورت نے چیخنا شروع کر دیا، اور جب سب نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی وہ دیکھتے دیکھتے غائب ہو گئی، اس سیٹ سے ہی غائب ہو گئی۔ سب بہت زیادہ ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے، چیخو پکار شروع ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا تھا۔ وہ جو کنڈکٹر تھا وہ بھی ڈر گیا، دادا جی بھی بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے۔ ان لوگوں نے راستے میں کہیں گاڑی نہیں روکی، سیدھا اپنے گاؤں آ کر سٹے کیا، اور یہ بات آ کر جو گاؤں کا ذمہ دار تھا اس کو بھی بتائی۔ مہمان بھی ساتھ تھے ان کے۔ اب وہ جو ذمہ دار تھا اس کے پاس اس دن کوئی سید صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، ان کی بیٹھک لگتی تھی باقاعدہ۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو فلاں گاؤں کا حصہ ہے وہاں پر کسی دور میں ان کے ہی خاندان کے ایک پیر صاحب نے ایک چڑیل کو قید کیا تھا۔ اس گاؤں کے شروع ہونے سے پہلے وہاں پر ایک چڑیل کو قید کیا گیا تھا، اور وہ ویرانوں میں بھٹکتی تھی۔ جب کوئی بھی وہاں سے گزرتا تھا تو وہ اپنا آپ ضرور ظاہر کرتی تھی، اور اس کا جو حصہ تھا وہ انہی ویرانوں میں تھا۔ ایک ویرانے سے لے کر اس قبرستان تک تھا اس کا حصہ۔ وہ اکثر لوگوں کو اپنا آپ ظاہر کرتی تھی، اسی طرح سے ان سے مدد مانگتی تھی۔ بہت سے لوگوں کو نقصان بھی دیتی تھی جو اکیلے ہوتے تھے، لیکن جب بہت سارے لوگ اس طرح سے ہوتے تھے کہ جیسے وہ بس میں بہت زیادہ پیسنجر ہوتے تھے تو کسی کو اس طرح سے نشانہ نہیں بنا سکتی تھی، لیکن جن لوگوں پر اس کا اثر ہو جاتا تھا پھر وہ لوگ کافی عرصہ بیمار رہتے تھے۔ بہت سے لوگ ان سید صاحب کے پاس دم بھی کروانے آتے تھے جو ان راستوں سے گزرتے تھے۔ دادا جی بتاتے ہیں اس کے بعد کبھی بھی ہم لوگ اس راستے سے نہیں گزرے، ہم لوگوں کو یقین ہو گیا تھا اس بات کا۔ پھر جو باقی ڈرائیورز تھے ان کو بھی یہ بات بتائی گئی، ان میں سے 1-2 ڈرائیورز تھے جو ان باتوں پر یقین نہیں کرتے تھے اور وہ خود سے کہتے تھے کہ یہ باتیں ہیں، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے، تو ان کے ساتھ بھی یہ حادثہ ہو چکا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ جب وہ لوگ اس راستے سے گزرتے تھے تو اس عورت کے ساتھ ایک بچہ بھی دکھائی دیتا تھا،
اس بچے کو کبھی اس نے اٹھایا ہوتا تھا، کبھی اس کے ساتھ وہ ہوتا تھا، اور وہ اسی ویرانے سے اس کو چڑھاتے تھے اور وہ قبرستان کے پاس جا کر اتر جاتی تھی۔ جب بھی وہ بس میں ہوتی تھی کسی نہ کسی کی طبیعت خراب ہوتی تھی۔ یہ ایک سٹوری میرے دادا جی کی زندگی کی تھی۔ دادا جی جب ہمیں یہ سٹوری سناتے تھے تو ان کے چہرے کے تاثرات بہت زیادہ، ایسا لگتا تھا جیسے ابھی بھی ان کی آنکھوں کے سامنے وہ سارا منظر چل رہا ہے۔ دادا جی نے خود بھی اس عورت کو دیکھا تھا، وہ کہتے تھے دیکھنے میں وہ بالکل نارمل لگتی تھی، بالکل بھی احساس نہیں ہوتا تھا کہ وہ کوئی غیر مرئی مخلوق ہے، لیکن اس نے اپنا چہرہ اور ہاتھ پاؤں ڈھکے ہوتے تھے، لباس اس کا اس طرح سے ہوتا تھا کہ اس کے پاؤں تک چھپے ہوتے تھے۔ لیکن وہ لوگ یہ سمجھتے تھے شاید گاؤں کے مختلف لباس ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے اپنے کلچر کے مطابق، تو شاید ان کا ایسا لباس ہو، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ عورت کے روپ میں ایک غیر مرئی مخلوق تھی۔ یہ ایک سٹوری تھی جو عمران نے شیئر کی۔ بہت شکریہ عمران آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی پرینکا نائک شیئر کری ہیں انڈیا سے۔ پرینکا کہتی ہیں آج آپ کے ساتھ میری ایک فرینڈ ہے، اس کے بھائی کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میری فرینڈ کے بھائی کا نیم آیوش ہے، اور وہ اس نے جب انٹر کیا تو اس کے بعد اس نے کوئی فردر اور پڑھائی کرنی تھی، تو اس کے لیے وہ لوگ بھوپال میں شفٹ ہو گئے۔ اب جو میری فرینڈ تھی اس کے بھائی کو بہت زیادہ شوق تھا گھر میں کبوتر رکھنے کا۔ وہ کہتی ہے کہ جب ہم لوگ بھوپال میں شفٹ ہوئے، ہم لوگوں نے وہاں پر ایک گھر رینٹ پر لیا، وہاں پر رہنا شروع کر دیا، تو میرے بھائی نے وہاں پر بھی کبوتر رکھ لیے۔ اس کو شوق تھا گھر میں کبوتر پالنے کا۔ وہ مارکیٹ گیا اور اس نے وہاں سے جا کر 6 کبوتر خریدے اور لا کر ان کا جو گھر تھا اس کے ٹیرس پر اس نے ایک کمرے میں ایک پنجرا بنوایا اور وہاں پر ان کبوتروں کو اس نے رکھ لیا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک دن میری آنکھ کھلی تو صبح کا ٹائم تھا، میں نے سوچا اوپر چھت پر جاتا ہوں، جا کر اپنے کبوتروں کو دیکھ کر آتا ہوں اور ان کو کوئی دانہ پانی اگر چاہیے ہوگا تو وہ بھی ڈال دوں گا۔ جیسے ہی وہ کہتا ہے میں نے ان کے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر جا کر دیکھا تو وہ 6 کے بجائے 5 کبوتر تھے۔ اس نے بہت زیادہ حیرت میں تھا وہ کہ یہ کیسے ممکن ہے، میں نے تو 6 کبوتر رکھے تھے، یہ 5 کیسے ہو گئے؟ پھر وہ اپنے آپ کو تسلیاں دینے لگ گیا کہ شاید کل جب میں ان کے پنجرے میں پانی رکھ رہا تھا یا دانہ ڈال رہا تھا تو شاید دروازہ کھلا رہ گیا ہو اور یہ کبوتر باہر اڑ گیا ہو۔ بڑا اس نے خود کو سمجھایا اور ادھر ادھر بھی دیکھا، اس کو کہیں کبوتر نہیں ملا اور وہ نیچے آ گیا۔ اب اگلے دن جب وہ دوبارہ سے اوپر گیا چھت پر تو جا کر دیکھا ان 5 میں سے 3 کبوتر غائب تھے، اور آج باقاعدہ وہاں پر خون بھی تھا اور ان کے پنکھ بھی بکھرے ہوئے تھے، جبکہ اس کمرے میں جانے کا یا اس پنجرے سے باہر نکلنے کا کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ وہ بہت زیادہ ڈر گیا۔ اس نے یہ بات اپنے دوست کو بتائی تو اس کے دوست نے اس کو یہ مشورہ دیا کہ ہمیں کسی سے پوچھنا چاہیے، یہاں پر ایک بزرگ ہیں ان کے پاس چلتے ہیں، ان سے جا کر پوچھتے ہیں کہ یہ کیا معاشرہ ہے۔ جب وہ لوگ ان بزرگ کے پاس گئے، انہوں نے پڑھائی کی، سارا حساب لگایا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جس گھر میں تم لوگ رہتے ہو، گھر کے اس مخصوص حصے میں ایک چڑیل کا سایہ ہے، اور وہ جو چڑیل ہے وہی تمہارے کبوتر کھا رہی ہے۔ اس کی نظر ہے ان چیزوں پر، اس گھر میں کوئی بھی آباد نہیں ہو سکتا۔ ابھی تو وہ تم لوگوں کے کبوتر کھا رہی ہے، اگر تم لوگ اس گھر میں رہے تو وہ تم لوگوں کو بھی نشانہ بنائے گی۔ بہتر یہی ہے کہ وہ جو باقی کے 2 کبوتر بچ گئے ہیں ان کو جا کر آزاد کر دو، اور تم لوگ جتنی جلدی ہو سکتا ہے یہ گھر چھوڑ دو۔ وہ لوگ بہت زیادہ ڈر گئے۔ وہ لڑکا گھر آیا اور گھر آ کر اس نے یہ ساری بات اپنے گھر والوں کو بتائی۔ جب گھر والوں نے اوپر جا کر دیکھا تو وہ بات بالکل سچ تھی، صرف 2 کبوتر باقی بچے تھے۔ ان لوگوں نے ان کبوتروں کو آزاد کر دیا اور اس گھر کو جتنی جلدی ہو سکتا تھا ان لوگوں نے چھوڑ دیا کہ اپنی جان بچا سکیں۔ یہ ایک سٹوری تھی جو پرینکا نائک نے انڈیا سے شیئر کی۔ بہت شکریہ پرینکا نائک آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی عالیہ شیئر کر رہی ہیں۔ عالیہ کہتی ہیں میں سکھر کی رہنے والی ہوں، آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 11 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگوں نے ایک گھر رینٹ پر لیا۔ ہم لوگوں کا جو اپنا گھر تھا اس گھر کو ہم لوگوں نے سیل کیا۔ ابھی فی الوقت ہم لوگوں نے کوئی نیا گھر خریدا نہیں تھا، تو ہم لوگوں نے ایک ٹیمپریریلی ایک گھر رینٹ پر لے لیا۔ وہ جو گھر تھا بہت بڑا گھر تھا۔ ہم لوگ فیملی ممبرز اتنے زیادہ نہیں تھے، 4 بہن بھائی تھے ہم لوگ، اور ہم لوگوں کے پیرنٹس تھے، ہم لوگوں کے دادا دادی بھی ہم لوگوں کے ساتھ ہی رہتے تھے، لیکن پھر بھی وہ گھر جو تھا کافی زیادہ بڑا گھر تھا۔ 3 سٹوری میں وہ گھر تھا اور اس کے بہت بڑا آگے ایک لان بھی تھا، کافی کھلا وہ گھر تھا، کافی بڑا صحن بھی تھا۔ ہم لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ اگر ہم لوگوں کو یہ گھر سوٹ کر گیا تو ہم لوگ اسی گھر کو خرید لیں گے۔ جس علاقے میں وہ گھر تھا وہاں پر قریب ہم لوگوں کے 1-2 رشتہ دار بھی رہتے تھے، لیکن ہم لوگوں کے گھر سے تھوڑا سا دور ان کا گھر تھا۔ وہ لوگ اکثر بتاتے تھے کہ اس سائڈ پر گھر اچھے ہیں تو آپ لے لیں۔ ہم لوگوں نے ان کے کہنے پر وہ گھر لے لیا، لیکن ان کے پاس نہیں تھا، 1-2 گلیاں چھوڑ کر وہ گھر تھا۔ اس گھر میں ہم لوگ شفٹ ہو گئے۔ اب ہم جو 2 بہنیں تھیں، ہم لوگ موسٹلی
सेकंड पोर्शन पर रहती थी, ऊपर ही हम लोगों ने अपना कमरा सेट किया हुआ था। नीचे अम्मी वगैरह होते थे, अक्सर दादी अम्मा हम लोगों के साथ ऊपर रहती थी। हम लोग सब बहुत ज़्यादा खुश थे उस घर में। काफ़ी बड़ा वो घर था जैसे मैंने पहले बताया है। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ, रात का टाइम था, तो दादी अम्मा ने मुझे कहा कि मेरे लिए पानी लेकर आओ। मैं उठी तो जब मैंने देखा जो पानी हम लोगों ने जग में रखा हुआ था वो पानी गर्म हो गया था। तो मैंने सोचा नहीं प्यास लगी है, मैं नीचे से जाकर फ्रिज में से ठंडा पानी लेकर आती हूँ। जैसे ही मैं सीढ़ियों से नीचे उतरी तो हम लोगों का बहुत बड़ा सहन था, और सहन को जब क्रॉस करते थे तो उसके एक कोने पर हम लोगों का किचन था। अब जो सहन था उसमें हम लोगों का एक वॉशिंग एरिया बना हुआ था, वहाँ पर टैप्स लगी हुई थी, वहीं पर हम लोग कपड़े वगैरह धोया करते थे, लॉन्ड्री एरिया था वो। तो मैं जब सीढ़ियों से नीचे उतरी तो मैं क्या देखती हूँ कि वो जो हम लोगों का लॉन्ड्री एरिया है वहाँ पर जैसे बिल्कुल छोटे से कद में स्याह लिबास में कोई खड़ा हुआ है। यानी उसका जो जिसामत थी वो किसी औरत की लग रही थी, और वो बिल्कुल उन टैप्स के पास खड़ी है। इस तरह से वो खड़ी है कि जैसे उसकी मेरी तरफ जैसे उसकी कमर है, और वो उस जगह पर खड़ी हुई मैंने देखी। जब मैं अभी सीढ़ियों से नीचे आई और उस पर मेरी नज़र पड़ी, मैंने गौर करके देखना चाहा कि ये कौन है। मैंने बाकायदा पूछा भी कि कौन है वहाँ पर। मुझे लगा कि शायद अम्मी ना हो, शायद कोई काम हो, वज़ू ना कर रही हूँ। इस तरह का मेरे जहन में ये बात आ गई। लेकिन मुझे ये भी उस टाइम जहन से बात निकल गई कि अभी तो नमाज का टाइम भी नहीं हुआ, फिर ये कौन है। अभी मैं उससे ये पूछ ही रही थी तो एकदम से वो मेरी आंखों के आगे से ओझल होगी, गायब होगी वो जो भी चीज़ थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई, कुछ समझ नहीं आई मुझे क्या हुआ है क्या नहीं। जब मैंने ये पूछा कि कौन है वहाँ पर, तो अम्मी ने मेरी आवाज़ सुन ली। अम्मी ने मुझे आवाज़ देना शुरू कर दी। अम्मी ने पूछा कि क्या हुआ है। मैंने अम्मी को बताया कि मुझे अभी ऐसा लगा सामने कोई खड़ा था। अम्मी ने कहा कि वहम ना करो, नया घर है, कुछ भी नहीं है। मैंने पानी लिया और मैं दादी अम्मा के पास ऊपर पानी लेकर चली गई। लेकिन मुझे चैन नहीं आ रहा था, मुझे टेंशन सी हो रही थी। फिर मैं जाकर लेट गई। थोड़ी देर के बाद मैंने सोचा मैं ऊपर से झांक कर देखती हूँ, शायद वो जो मैंने पहले किसी को खड़े हुए वहाँ पर देखा था, हो सकता है अब भी वो हो। वो वहम सा मेरे दिल में बैठ गया। जैसे ही मैं अपनी चारपाई से उठी और मैं अपने सहन में नीचे झांक कर देखने लगी, वही मखलूक, वो जो कोई भी थी, वो औरत बाकायदा वो हम लोगों के सहन में वही जो लॉन्ड्री एरिया था वहाँ पर चल फिर रही थी। वहाँ पर एक दो कोने पर एक दो दरख्त भी थे, बिल्कुल वो सहन के लास्ट वाले कॉर्नर में थे। मुझे बाकायदा मैंने देखा कि पहले वो जब मेरी आंखों से वो ओझल हुई थी वो उसी जगह पर खड़ी हुई थी। जब मैं उसको मुसलसल देख रही थी, एक से दो दफ़ा वो इधर उधर भी हुई है और फिर वो उन दरख्तों की तरफ चली गई है। अब मुझे यकीन हो गया कि इस घर में कोई साया जिन्नात है। उस वक्त तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। फजर के टाइम जब दादी अम्मा जागी तो मैं भी जाग गई। मैंने वज़ू किया, हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी, मैंने दादी अम्मा को सारी बात बताई। दादी अम्मा ने मुझे ये कहा कि जिस दिन हम लोग इस घर में आए थे, दादी अम्मा का ये कहना था कि उस दिन उन्होंने वो मखलूक देख ली थी। लेकिन दादी अम्मा ये कह रही थी कि मैंने अपना वहम समझा कि शायद मैं बुज़ुर्ग हूँ तो मैं इस चीज़ का वहम कर रही हूँ कि इस घर में दरख्त हैं। लेकिन दादी अम्मा कहती हैं कि उस दिन उन्होंने उसको सीढ़ियों में देखा था, वो सीढ़ियों में ऊपर जा रही थी। तो फिर दादी अम्मा को ये लगा कि शायद मेरा वहम होगा। दादी अम्मा ने कहा कि तुम्हारी बात ठीक है, इस घर में मैंने भी एक काले रंग का वजूद देखा है। अब मुझे तसल्ली होगी कि दादी अम्मा को भी इस बात पर यकीन है। सुबह हम लोगों ने ये बात अम्मी को बताई, अब्बू को बताई, भाइयों को बताई। वो लोग भी परेशान हो गए। जब ये बात बताई तो अम्मी अब्बू जो थे वो उन दरख्तों की तरफ चले गए। हम लोगों ने बहुत रोका, ना जाएं, पता नहीं यहाँ पर कोई साया ना हो, ये वो। लेकिन उन्होंने नहीं मानी हम लोगों की बात। वो दरख्तों की तरफ चले गए, दरख्तों को झांक कर देखने लग गए और आकर ये कहा कि नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं है। जब उन दरख्तों के पास गए, वहाँ पर कुछ हिस्सा थोड़ा सा मिट्टी का भी था जो दरख्तों की बैक साइड थी। वहाँ पर इस तरह से पाँव के निशान थे जैसे जानवर के पाँव के पंजे होते हैं, और वो बिल्कुल ताज़े लग रहे थे। हम लोग भी जब उनके पीछे गए तो मैंने उन्हें ये कहा कि ये निशान आप लोग देख लें, ये हमारे घर में तो कोई जानवर नहीं है, ना हम लोगों ने कोई रखा हुआ था, तो फिर ये निशान किसके हैं। और वो बिल्कुल ताज़े निशान थे। अब अम्मी भी थोड़ी सी परेशान हो गई। अब्बू ने ये कहा कि मैं महल्लेदारों से पूछता हूँ। अब्बू ने उसी दिन तकरीबन 8 बजे का टाइम था, जो साथ वाले नेबर्स थे उनसे बात की। वो लोग तो बिल्कुल इस बात पर उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। उनका ये कहना था नहीं, हमें नहीं पता, हम लोगों के साथ तो आज तो कुछ भी नहीं हुआ। आपसे पहले भी यहाँ पर कुछ फैमिलीज रह कर गई हैं, लेकिन अब ये घर काफ़ी अरसे से खाली है। अब्बू ने जब उनसे ये पूछा कि ये घर इतने अरसे से क्यों खाली है, इस बात का भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे वो कुछ छुपा रहे थे, बताना नहीं चाह रहे थे, बस इस बात को इग्नोर करके वो भी चले गए। अब्बू ने ये कहा कि हम लोग किसी और घर की कोशिश करते हैं, अब हमें तो यहाँ पर वो नज़र आने लग गया, वो जो भी मखलूक है। 3-4 दिन के अंदर अंदर
اب وہ جو کالے رنگ کا وجود تھا وہ ہم لوگوں کو گھر کے مختلف حصوں میں نظر آنے لگ گیا۔ اگر ہم لوگ رات کے ٹائم اپنے کمرے میں ہوتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے باہر سے گزر کر گیا ہے۔ امی کہتی ہیں کہ ایک دفعہ صبح جاگیں جب وہ، تو امی نے کچن میں سے اس کو نکلتے دیکھا۔ امی نے خود اس کو دیکھا، وہ کچن میں سے نکل کر تو وہ سیڑھیوں کی طرف وہ چلی گئی۔ امی اس وقت تو امی چپ کر گئیں کیونکہ سب سو رہے تھے۔ امی نے اس لیے زیادہ شور نہیں مچایا کہ سب ڈر جائیں گے، بچے بھی ہیں۔ پھر ہم لوگوں نے گھر میں باقاعدگی کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا، نماز پڑھنی شروع کر دی۔ پہلے بھی پابند تھی لیکن اب زیادہ پابندی سے پڑھنی شروع کر دی۔ دادی اماں نے اونچی آواز میں تلاوت قرآن پاک شروع کر دی، امی بھی تلاوت کیا کرتی تھیں۔ جب ہم لوگوں نے اونچی آواز میں قرآن پاک پڑھنا شروع کیا تو اس مخلوق نے ہمیں تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنا آپ بہت زیادہ ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ کبھی وہ کچن کے برتن گرا دیتی تھی تو کبھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہم لوگوں کے، اگر ہم لوگ نیچے والے پورشن میں ہیں تو وہ اوپر ہے، اوپر سے ہم لوگوں کی باقاعدہ چیزیں گرنے کی آواز آتی تھی۔ ہم لوگوں کی صحن میں 1 2 4 پائیاں ہوتی تھیں، ان کو گھسیٹتی تھی وہ، دوپہر کے ٹائم بھی گھسیٹنے کی آوازیں آتی تھی۔ اب ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے تھے، اب وہاں پر رہنا ناممکن ہو گیا تھا، کیونکہ جب وہ پرووک ہوئی، عبادت کرنے سے زیادہ پرووک ہوئی، تو امی نے یہ کہا کہ یہ نقصان بھی دے سکتی ہے۔ دادی اماں نے بھی یہ کہا کہ یہ بچوں کو نقصان دے سکتی ہے۔ بھائیوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ اپنے کمرے میں سوئے ہوتے ہیں تو باقاعدہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رات کے ٹائم کمرے کا دروازہ کھول کر کوئی اندر آتا ہے۔ وہ لوگ بھی ڈرنے لگ گئے، سارا گھر ایک خوف کے عالم میں تھا۔ ہم لوگوں نے یہ کہا کہ اس گھر کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہے کہ ہم لوگ یہاں پر کسی کو لے کر آئیں۔ ہم لوگوں کے وہ جو ریلیٹیوز تھے ان کو بھی ہم لوگوں نے یہ بات بتائی، وہ لوگ بھی بڑے بیچارے پریشان ہوئے کہ ان کے ساتھ تو ویسا کچھ نہیں ہوا تھا، شاید ان کا گھر دور تھا۔ پھر ہم لوگوں نے وہ گھر 1 مہینے سے پہلے ہی چھوڑ دیا۔ جب ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑنا تھا، جب ہم لوگ وہاں سے شفٹ کر رہے تھے، تب بھی ہم لوگوں کے ساتھ بہت سے مسائل بنے، بہت مشکل کے ساتھ ہم لوگوں نے شفٹنگ کی۔ عجیب و غریب طرح کی تھکاوٹ تھی، نہ ہم لوگ سامان ہم لوگوں سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا، پیکنگ نہیں ہو رہی تھی، اگر ایک کام کرتے تھے تو دوسرا کام خراب ہو جاتا تھا۔ بہت مشکل سے ہم لوگوں نے وہاں سے شفٹ کیا۔ جب وہ ہم لوگوں نے گھر وہ شفٹ کیا تو اسی محلے کی ایک آنٹی ہم لوگوں سے ملنے آئیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ لوگوں نے بہت اچھا کیا، اس گھر کو چھوڑ دیا ہے۔ آپ لوگوں سے پہلے 3 سال پہلے یہاں پر ایک فیملی شفٹ ہوئی تھی، تو ان کی فیملی میں بہت سے مسائل ہو گئے تھے۔ ان کی فیملی میں اسی گھر میں ان کی بیٹی کے ساتھ ایک پرابلم ہو گئی تھی، اس کو دورے پڑنے لگ گئے تھے، یہ مخلوق اس پر حاوی ہو گئی تھی۔ پھر ان لوگوں نے بھی یہ گھر چھوڑ دیا تھا۔ وہ گھر آج سے زدہ تھا، اس گھر میں بہت زیادہ جنات کا سایہ تھا۔ پھر ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہم لوگوں کو اس نے کوئی اس طرح کا نقصان نہیں دیا، کیونکہ ہم لوگ اگر اوپر والے پورشن میں بھی ہوتی تھیں تو دادی اماں ہم لوگوں کے ساتھ ہوتی تھیں، ہم لوگ اکیلی کبھی اوپر گئی ہی نہیں تھی، اور ہم لوگوں کے ساتھ سڈنلی جاتے ساتھ ہی یہ معاملات ہونا شروع ہو گئے تھے۔ پھر ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا، اس ایریے میں ہم لوگوں نے وہ گھر لیا ہی نہیں۔ جس سائڈ پر ہم لوگوں کا اپنا گھر تھا اسی سائڈ پر ہم لوگوں نے پھر ایک گھر خریدا۔ اللہ کا شکر ہے پھر ہم لوگوں کے ساتھ کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ عالیہ آپ کا۔ لسنرس، یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں، اور ان ساری کہانیوں میں سے میں یہی میسیج آپ لوگوں کو دینا چاہوں گی، کسی بھی چیز کو محض وہم نہیں سمجھنا چاہیے، کبھی کسی انسان کے ساتھ حقیقت بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی بہت زیادہ یقین کے ساتھ آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے یا اس نے ایسا محسوس کیا ہے، تو ان باتوں کو سمجھنا چاہیے اور ایسے لوگوں کے ساتھ فوراً رجوع کرنا چاہیے جو ان معاملات کو جانتے ہیں، جو ان معاملات کو سلجھا سکتے ہیں۔ اپنے گھر میں پابندی کے ساتھ قرآن پاک اور نماز کا اہتمام رکھیں۔ ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہم لوگوں کا فرض ہے عبادت کرنا۔ انشاءاللہ کبھی بھی یہ مخلوقات ہمیں نقصان نہیں دیں گے۔ آپ لوگ کوئی پراپرٹی خریدتے ہیں، کوئی گھر خریدتے ہیں، جس پرپس کے لیے بھی خریدتے ہیں، تو پہلے وہاں پر قرآن خوانی کروایا کریں، کسی صاحب علم ہستی کو لے جا کر دکھایا کریں کہ آپ لوگ آنے والے خطروں سے بچ سکیں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانیاں کیسی لگیں۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinwir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گی ولاگ بھی آپ لوگوں کے ساتھ جلدی پوسٹ کروں۔ دعا کریے گا، اپنی دعا میں ہم سب کو بھی یاد رکھیے گا، اور میری دعا آپ سب کے لیے، آپ لوگ جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔